بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے تاریخ میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے معاذ اللہ، کیا میں نے تم سے منع نہیں کیا تھا یہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جھٹک دیتے ہیں۔ تو جب جھٹکتے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں جتنے میرے دوست ہیں اتنے کسی کے دوست نہیں ہیں۔ اب آپ غور کریے، یہاں پر اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی آیتوں کا نزول فرماتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے کہ میرے بہت مددگار ہیں، میرے بہت دوست ہیں، اتنے کسی کے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَدْعُوا نَادِيًا، یعنی اے نبی جو ہے اللہ کے فرشتے جبریل اس آیت کو لے کے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ اپنے جتنے دوست ہیں سب کو بلا لے۔ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَّ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے فرشتوں کو بھیج کر کے جتنے بھی دوست ہیں ان ساروں کو جو ہیں فرشتے ان کا سب کا دماغ ٹھکانے پہ لگا دیں گے، بتا دیں گے، سب کا ذہن درست کر دیں گے، کیونکہ اس لیے اللہ کی طاقت ہی سب سے بڑی ہے، وہی مالک و مختار ہے، اس کے برابری کون کر سکتا ہے؟ ذرا غور کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ اللہ نے نمرود جیسے بادشاہ کو، غور کریے، ایک مچھر، لنگڑے مچھر نے اس کے نام جو ہے ختم کر دیا۔ اللہ نے فرعون جیسے بادشاہ کو پانی میں غرق کر دیا۔ تو اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کی وجہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہاں پر جو دین کو روکنے والے ہیں وہ ہمیشہ پستی پر رہتے ہیں، جو دین کے کام کو روکتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ تباہی ہے، اور جو دین کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور تھی۔ دنیا بھی پاور نہیں تھی، جس طرح سے حکومت بادشاہت نہیں تھی، لیکن اللہ کی پاور تھی، تو ساری کے ساری بادشاہت، ساری کے ساری حکومت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مٹی میں مل گئی۔ تو اس لیے اصل ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر جو ہے یہ اپنے دوستوں کو جب کہا کہ اس سے کہو کہ اپنے دوستوں کو بلا کے لائے، جتنے دوست ہیں، تو بلا کر کے نہیں لایا ابو جہل۔ جبریل اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ نبی اگر یہ دوستوں کو بلا کے لاتا تو فرشتے اس کے سارے دوستوں کو غرق کر دیتے، سب پر اللہ کا عذاب ہو جاتا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ابو جہل جب نماز پڑھی اللہ کے نبی نے، تو ابو جہل آیا، اس نے پوچھا کہ انہوں نے معاذ اللہ اپنے چہرے کو خاک آلودہ کیا، نہیں سجدہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں کیا ہے۔ تو وہ ملعون کہتا ہے کہ لات اور عزیٰ یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ کہتے ہیں لات اور عزیٰ کی قسم اگر میں انہیں دیکھ لیتا سجدہ کرتے ہوئے تو پیروں سے روند تھا معاذ اللہ۔ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی۔ اب آپ غور کریے اور سوچئے دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس جگہ بھی ہے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی فجر میں ہیں، کبھی فجر میں نہیں ہیں، کبھی ظہر میں نہیں، کبھی عصر میں نہیں، تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہاں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ نماز کتنی بڑی چیز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں تو ذرا غور کرنا، اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ایک مرتبہ اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، تو جو ہے ابو جہل آتا ہے، آنے کے بعد معاذ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ جب تکلیف دینا چاہتا ہے تو بڑی تیز دور کو بھاگتا ہے۔ جب دور کو بھاگتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، آپ تو تکلیف دینے جا رہے تھے، آپ تو ڈرتے نہیں ہیں، پھر کیا اس طرح سے جو پیچھے کیوں آ گئے؟ تو ابو جہل کہتا ہے، وہ ملعون کہتا ہے کہ جو ہے میرے اور ان کے درمیان ایک کھندق تھی۔ کھندق کہتے ہیں بہت بڑا جو گڑھا وغیرہ ہوتا ہے اسے،
اور اس میں خندق میں آگ جل رہی تھی اور اللہ کے فرشتے پر مار رہے تھے، تو اس کی وجہ سے مجھے خوف آ گیا اور پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت آگے بڑھتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اب یہاں سے ہمیں اندازہ لگانا، دیکھو اللہ کے نبی ظلم سہتے رہے لیکن جو ہے آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی، یہاں تک کہ غور کریے اتنا بڑا ظلم سہا ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں پلیت اوجڑی ڈال دی۔ اللہ اکبر، انتہا نہ رہی ظلم کی، لیکن یہ حضور ہی کی شان ہے۔ غور کریں کہ اللہ کے نبی نے اس دین کو ہم تک کتنی مشقتیں اٹھا کر کے پہنچایا، کتنی مصیبتیں اٹھا کر کے پہنچایا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم بالکل بے باک ہو جاتے ہیں، آج ہمیں خبر ہی نہیں ہے، آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور، اللہ کی عبادت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں جو ہے بچے بیوی بعض اوقات سارے نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں گھر جہاں جو ہے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، ہم انہیں تنبیہ نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ ضرور جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہم گھر کے افسر ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ہم اور کام جس طرح سے اور کاموں گھر والوں کو حکم دیتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نماز کا بھی حکم دے، اور صرف نماز ہی تک محدود نہیں، انہیں ہر دین کی بات بتائیں، ہر صحیح اور غلط میں تمیز کرائیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو اوجڑی والا واقعہ ہے یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے غمناک واقعہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کل بتایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے ہم سبوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار حضور کے وسیلے سے ہم سبوں کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سبوں کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سبوں کو خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حضور کے وسیلے سے ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرما، مولا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔